انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد عالمی شعور یافتہ نعت خان حضرت مولانا مفتی محمد انس جوش صاحب برکاتہ بھی تشریف فرمائیں، کیونکہ حضرت نے سفر کرنا ہے، 2 پروگراموں کے لیے تشریف لائیں، واپسی بھی جانا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد مفتی انس جوش صاحب نعت پڑھیں گے، تمام ساتھوں کو گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، مقرر ذیشان، خطیب نقطہدان حضرت مولانا علامہ قاضی مفتی اللہ سعیدی صاحب کو کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں، انشاءاللہ اپنے ایمان افروز بیان پر میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاضی مفتی اللہ سعیدی صاحب۔ ادھر کرو اس کو قریب کر دینا پھر فل ہاں اپنی ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اللہ نبی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا آوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم شرک دل سے جوش شریف کی تلاوت فرما دیں
قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، حیدرآباد سندھ کے وجود، باغیرت باوفا سنی دوستو، آج آپ کی خدمت میں اس خوبصورت کانفرنس میں محترم عادل کھتری اور ان کے تمام رفقا، پوری ٹیم کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ غالباً گزشتہ ایک برس سے حیدرآباد کے احباب رابطے میں تھے، لیکن چونکہ بہت دور کا سفر تھا اس لیے میں پچھلے برس بھی حاضر نہ ہو سکا۔ آج آپ کا بلبلہ جوش دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے آئے ہیں اللہ آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال کرے۔ حضرت مولانا محمد خبیب صاحب، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، انہوں نے باقی تو ساری تفصیل آپ کو بتا دی، یہ نہیں بتایا کہ میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں۔ آج دوپہر میں مسلسل اسفار کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ ہوئی، ٹمپریچر سا ہو گیا، ابھی میڈیسن لے کر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس طبیعت کا بھی خیال رکھیں گے، ورنہ ان سے جو طے تھا وہ یہی تھا کہ میں بعد میں وقت دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے جو حکم ملا ہے اور جو اشتہار پہ عنوان درج ہے میں اسی کے مطابق آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کروں۔ جس طرح تمہید کے صرف 5 منٹ آپ نے توجہ سے سننا ہے، اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ بیٹا آپ خاموش ہو جائیں۔ جس طرح میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جنات، ملائکہ، شجر و حجر، بر و بحر، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، ہوا، فضا، خلا، یہ سارا کچھ جو ہمیں دکھتا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، خوردبین سے دیکھتے ہیں، بیکٹیریا، جراثیم، وائرس اور چھوٹی چھوٹی وہ مخلوقات جو ہوا میں ہیں، پانی میں ہیں، وہ خوردبین سے دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو خوردبین سے بھی دکھائی نہیں دیتی، فقط ہم محسوس کرتے ہیں۔ غصہ اللہ کی مخلوق ہے، نفرت اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح محبت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ حضرات مجھے سنیں گے نا جن سے منتیں نہیں نہ کرواؤ گے جی؟ اسی طرح
اللہ کی مخلوق ہے محبت. بے شک بے شک. بڑی توجہ صاحبان میں مجھے دیکھیے. دولت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ، حسن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ، علم کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ، اولاد کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ، شہرت کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ، اسی طرح محبت بھی کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ. پوری کائنات کو جتنی محبت ملی، صاحبان توجہ، پوری کائنات کو جتنی محبت ملی وہ اکٹھی کریں، اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو محبت میرے آقا کو ملی. سبحان اللہ. احسن تبارک اللہ. پھر ہر ایک کو محبت ملی کب؟ توجہ ہے میری جانب. کسی کا حسن دیکھا محبت، کسی کا اچھا عمل دیکھا دل میں انگڑائی آئی تو محبت، کسی کا علم دیکھا دل میں تڑپ اٹھی محبت، کسی کا عمل دیکھا اچھا لین دین دیکھا سلوک دیکھا برتاؤ دیکھا دل میں انگڑائی آئی تو محبت. یہ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے. آپ کو اپنی اولاد سے محبت تو صاحب اولاد ہیں، مجھے اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ میرے آنگن میں آ گئی. کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا. میں مثال کے طور پر اس طالب علم سے لوگ محبت کرتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی بزرگ بھی بچے بھی، دین کی نسبت سے، ملک میں ملک سے باہر. میں کسی بابا جی کو کہوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ کہیں ہاں ہے، تو میں اگر اگلا سوال ان سے کروں بابا جی آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ وہ مجھے کہیں گے بیٹا 1970 میں تو تھا تو نہیں تھا. 1975 میں تو تھا تو نہیں تھا. محبت کب؟ جب کوئی آ جائے یا اس کا عمل سامنے آ جائے. حیدرآباد والوں میں بڑی محبت سے جملہ پیش کر رہا ہوں، ضائع نہ کرنا. ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی. پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے جنہیں محبت آنے سے پہلے. حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے. جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا یہاں ایک بزرگ عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں. جس طرح چھوٹے دکاندار، دیہاتوں کے دکاندار شہر میں آئیں، حیدرآباد میں آئیں مال خریدنے کے لیے، تو پھر خیال آئے یہ کام بھی کر لوں وہ کام بھی کر لوں اسے بھی مل لوں. تو حضرت ابو بکر جب مال خرید چکے تو خیال آیا کہ یہاں پہ ایک بزرگ عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں. وہاں ان کے دیدار کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم، کمر جھکی ہوئی. جا کے سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟
ابو قحافہ عثمان بن عامر کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں، جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل، اٹھ مجھے گلے مل۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ وہ بزرگ عالم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو کے کہتے ہیں ابو بکر میری عمر اس وقت 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی ہے، جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی ہے۔ اور یہ محبت مصطفیٰ، توجہ رکھنا، یہ کوئی ایسا جملہ میرا نہیں کہ آپ اسے سنیں اور ہوا کر دیں، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اچھا بات سنو، جس طرح میرا یہ کان کام کرتا ہے نا اسی طرح یہ بھی کرتا ہے۔ آپ اسے بھی تھکائیں بیلنس برابر رہے، یہ جیسا سبحان اللہ بولنا۔ یہ محبت مصطفیٰ یہ کوئی ایسا عمل یا فعل نہیں ہے، بلکہ میرا جملہ سن لیجئے۔ اور جو نئے مہمان آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، جو نئے مہمان آیا کرتے ہیں چھپ چھپ کر دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، انہیں سنانے چلا ہوں۔ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے لیے دیوبندی شور نہیں مچاتا، کام کر کے دیکھا۔ اور میں اپنا عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، نماز کسی کھاتے کی نہیں، روزہ کسی کھاتے کا نہیں، داڑھی پگڑی کسی کھاتے کی نہیں، کسی کھاتے کے نہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ، ہاں ہاں محبت مصطفیٰ۔ اب سنیے، میں اس مہمان کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔
نماز فرض ہے، جس پر ہے وہ بولے۔ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج اس وقت عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نہیں۔ اگر ایک بندہ اٹھے میں فجر پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا۔ روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں۔ توجہ توجہ، میں ایسا خطیب نہیں کہ آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں، چلے جائیں پھر آ جائیں پھر تقریر میں شامل ہو جائیں۔ ای خیال اسو محال اسو جو لفظوں میں باتیں کہنے کا آتی ہوں، جملوں میں ایک ایک جملے میں ایک ایک تقریر ہوتی ہے۔ توجہ، رمضان نہیں اس لیے روزہ ان دنوں نہیں۔ آپ کے پاس مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے۔ بہت سا مال اربوں روپے آ گئے، حج نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ وہ 1 مہینے کے بعد آئے یا 8 مہینوں کے بعد آئے۔ اب سنیے میرا جملہ سنیے گا، نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ توجہ، 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں مجھے تو۔ محبت ہوتی کیوں ہے صاحبان؟ توجہ رکھنا، محبت کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے قربت۔ کیا؟ قربت۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کے قریب آیا تو مجھے پتا چلا آپ کی محبت کا۔ قریب آیا تو پتہ چلا۔ اللہ ہم تو 14 صدیاں بعد پیدا ہوئے، ہم کیسے قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اللہ قرآن میں جواب دیتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میں اس آیے کریمہ کا ترجمہ نہیں کیا کرتا۔ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، حضرت تھانوی آج بازاری لوگ جنہیں چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر گستاخی کے فتوے جن پر برساتے ہیں، ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، حضرت تھانوی لکھتے ہیں، حضرت تھانوی لکھتے ہیں، خودکشی کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل۔ اب توجہ رکھنا میری جانب، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ توجہ، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ وہ جس کے سینے میں محبت ہے، وہ جو کلمہ گو ہے، وہ جو حضور کا امتی ہے، اس کا عقیدہ ہے حضور کی داڑھی اعلیٰ، حضور کی پگڑی اعلیٰ، حضور کا چہرہ اعلیٰ، حضور کا حسن اعلیٰ، حضور کا وجود اعلیٰ، حضور کا پسینہ اعلیٰ، حضور کا زینہ اعلیٰ، حضور کا کرینہ اعلیٰ، حضور کا مدینہ اعلیٰ، حضور کے معجزات اعلیٰ، حضور کی کتاب اعلیٰ، حضور کی شریعت اعلیٰ، حضور کی حیات اعلیٰ، حضور کی وفات اعلیٰ، حضور کی خلوت اعلیٰ، حضور کی جلوت اعلیٰ۔ اس
توہین کرے دار اسلام میں نہیں رہ سکتا، حضور کی شریعت کی توہین کرے دار اسلام میں نہیں رہ سکتا، حضور کی کتاب کی توہین کرے دار اسلام میں نہیں رہ سکتا، حضور کی ذات کی توہین کرے دار اسلام میں نہیں رہ سکتا، حضور کی بات کی توہین کرے دار اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ یہی بات تو فرزند دیوبند گلی گلی نگر نگر کریا کریا چپا چپا بستی بستی ملک ملک پھیلا رہا ہے، لہرا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی حضور کی جماعت کی توہین کرے وہ دار اسلام میں نہیں رہ وجہ کیا ہے؟ توجہ سن رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ توجہ ہے؟ اب میری جانب توجہ رہے آپ کی۔ میں نے رات ایک جملہ عرض کیا، کسی کو میرے آنے پہ ہونا اعتراض، کسی کے ہونا میرے آنے پہ، اور وہ بولے، اگر وہ بولے میں اس کا جواب دوں، یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے۔ جی سب سے پہلے کون بولے گا؟ وہ اسے کہے گا کیا تکلیف ہے تجھے؟ آج کی نشست کے لیے یہ انتخاب میرا ہے، آج کی نشست کے لیے یہ چناؤ میرا ہے، آج کے جلسے کے لیے یہ چناؤ میرا ہے، میں نے بلایا ہے۔ تیرے پیٹ میں کیوں مڑوڑ اٹھ رہا ہے؟ چناؤ میرا ہے۔ اچھا وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ مجھ پہ تنقید وہ خود پہ تنقید سمجھے گا، مجھ پہ تنقید وہ اپنے چناؤ پہ تنقید سمجھے گا۔ ہائے 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 مجھ پہ تنقید وہ اپنے انتخاب پہ تنقید سمجھے گا۔ صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں ہر مکتبہ فکر کو۔ صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، نہیں چنا، نہیں چنا۔ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن الحشام، یا عمر دے دے یا عمر، جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، یا وہ دے دے، دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ یہ کہہ دیتے اللہ دونوں دے دے، اور میری محنت ضائع نہ کرنا، میری محنت آپ یہ کہہ دیتے اللہ دونوں دے دے۔ مجھے جواب ملتا ہے در رسول سے، میں یہ کہوں کہ دونوں دے دے، کو بعد میں آنے والا کہے یار مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے چنے ہیں، اپنی مرضی سے مصطفیٰ نے یار چنے ہیں، میں نے نہیں چننے، میں نے تیری خدمت میں درخواست پیش کی ہے
دونوں میں سے ایک دے دے، جو مرضی ہے وہ دے دے۔ پیارے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، میرے تخیل کے ساتھ رہنا، پیارے آقا کی دعا گئی عرشوں پر۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے کہا ہے یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، جا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ میری تقریر خشکا بندہ نہیں سن سکتا، وہ خام خواہ میں یہاں نہ بیٹھا رہے، وہ چلا جائے آرام کرے۔ آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی پیمانے پر ہے جو میں بتانے چلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جا دونوں کے دل دیکھوں گا۔ یہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ کیوں نہیں مانتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے رکاوٹ آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عمر دل دیکھا، لا علم ہے، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا، ابھی تک بات پہنچی نہیں، اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند ٹکڑے ہوا۔ اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ اللہ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور میں بلکہ اگلی بات کہہ دوں، کوئی ضدی نہ ہو بے شک مہمان ہی کیوں نہ ہو، کوئی ضدی نہ ہو بے شک مہمان ہی کیوں نہ ہو، میری بات سن لے، اگر میرا نہ بنا رہے گا اس کا بھی نہیں۔ یار چنے رب نے، مجھے بہت احساس ہے، دو چہرے خوبصورت مجھے ایسے نظر آئے، مجھے محسوس ہوا وہ حفظ کی کلاس کے استاد ہیں۔ میرا ایک چہرے پڑھنے کا اپنا ڈھنگ ہے، تو وہ یوں کر رہے تھے، میں کچھ بھی نہیں انہیں کہتا، کیونکہ انہوں نے سارا دن تکرار کرنی ہوتی ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ صاحبان توجہ ہے؟ توجہ۔ یار چنے کس نے؟ جس نے مجھے بلایا نا، اگر کوئی بولے مجھ پر تو جواب دے گا وہ، جواب دے گا وہ کہ تجھے کیا تکلیف ہے۔ صحابہ کو چنا رب نے، اب جس نے انگلی اٹھائی صحابہ پر، نہ صحابہ بولے نہ حضور بولے، رب بولا۔ توجہ، رب بولا، رب بولا۔ اچھا ایک اور جملہ سن لیجئے، وہ سنانے سے پہلے لطف آئے گا، آل نظر کو لطف آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، صحابہ تارے ہیں، صحابہ تارے اوپر ہوتے ہیں، اوپر جو چیز پھینکو وہی آئے گی۔ ایویں نہ کرو نہ کرو، میں پنجابی پہ آ جاؤں گا پریشان ہو جاؤ گے۔ اوپر جو پھینکو وہی آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا، جو پھینکو وہ آئے گا۔ توجہ توجہ، اوپر جو پھینکو وہی آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا۔ اور جو جس نے اوپر انہیں رکھا ہے مقام، بولے گا بھی وہی۔ ان کہنے والوں نے، منافقین نے کہا
कमा आमन सुफहा, कमा आमन सुफहा। सहाबा पागल, न मुस्तफा बोले न सहाबा बोले, रब बोला। उन्होंने जो कहा कमा आमन सुबह, अल्लाह ने अल्फाज नहीं बदले, अल्लाह ने वही चीज नीचे फेंकी। अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। उन्होंने कहा सहाबा फसादी, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। मैं किसी और की बात नहीं करता, हम कहते हैं सहाबा मोमिन, हम कहते हैं सहाबा मोमिन। कुरान कहता है इन्हें मोमिन कहने वाला मोमिन। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतलए अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक तो रमीन सहाबा, असल में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, हैबात मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया आला मयार सहाबा का। मैं अदीब करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जाओ बदर और खैबर में कुछ देखी शाह सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को ना हक चाह सहाबा। तवज्जो मेरी जानिब, तवज्जो मेरी जानिब। मैं फिर जुमला देने चला हूँ मेहमान को। फिर मेहमान को जुमला देना चाहिए। और अगर आप तवज्जो से सुनेंगे आपको उसमें लुत्फ आएगा। बुखार की दवा लेकर बंदे मरीज को कहते हैं बिस्तर में लेट जा, मुझे बुखार की दवा दे के मिंबर पे बिठा दिया। और शायद बिस्तर में लेटने पे जिस्म इतना गर्म न होता जितना अब हो रहा है। तवज्जो, मैं ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देने होते हैं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावा किया कुरान में, बड़ी तवज्जो, दावा किया इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मौलाना उसामा साहब, इलाहुकुम इलाहुम दावा। अब दावा देखिए कितना बड़ा है कि मैं सारी कायनात का इलाह और वाहिद अकेला। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बहुत बड़ा दावा।
وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو، وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ اب دعویٰ دیکھیے کتنا پڑا ہے، الہکم الہ واحد۔ توجہ مہمانوں توجہ، اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ۔ زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، دن کے آنے رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ جو بول رہے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہیں بعد میں دکھ ہوگا میرے چلے جانے کے بعد، ایک تو وہ دکھ ہوگا نا جب میں دنیا سے جاؤں گا، ایک یہ دکھ۔ توجہ سے میرا جملہ سنیے، توجہ سے۔ الہکم الہ واحد، یہ دعویٰ، دلیل کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سورج کے آنے، رات کے آنے، چاند کے آنے، زمین و آسمان کے نظام کو دیکھو، یہ میری الوہیت پر دلیل ہے۔ دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت وکلاء حضرات عدالت میں دلیل پر جرا کرتے ہیں کہ کسی طریقے دلیل توڑو، دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ختم۔ میں اب سوچ رہا ہوں سناؤں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میں سمجھ آؤں گا۔ جہاں متعین کر دیا ہے نا سورج کو، وہ وہیں پر ہے، بے شک بے شک، اسی مدار میں۔ جہاں اللہ نے چاند کی ڈیوٹی لگا دی، وہ ایک لمحے کو بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ جہاں اللہ نے متعین کر دی ہے چاند کا مدار، وہ اسی میں ہے، سورج کا مدار ایک لمحے کو، سیکنڈ کے 1000ویں حصے کو بھی وہ آگے پیچھے ہوتا نہیں۔ آپ کے علماء نے یہ چارٹ لکھے ہوتے ہیں، دائمی نقشہ اوقات، سوچو تو صحیح کیوں لکھا ہوتا ہے؟ آج جو غروب آفتاب کا وقت ہے، وقت نوٹ کرو، اگلے برس سورج کو کہو 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا، صبح نوٹ کرنا طلوع آفتاب کا وقت، اگلے برس اسی تاریخ کو سورج کو کہو 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا۔ توجہ، سمجھ آگئی ہے نا جملہ؟ دعویٰ الہکم الہ واحد، دلیل زمین و آسمان، شمس و قمر۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، میرا محبوب رسول ہے۔ اللہ دلیل، اللہ فرماتے ہیں والذین معاہ الشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ زمین و آسمان میری الوہیت پہ دلیل ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، بلال، حمزہ، مصطفیٰ کی رسالت پہ دلیل ہے۔ جملہ میرا سنیے گا، مولانا معروف صاحب توجہ، جملہ میرا سننا۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے اپنی جگہ سے ہٹ جانا ہوتا، اگر زمین و آسمان کے نظام نے میرے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ اپنی الوہیت کی دلیل زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ اگر صحابہ نے میرے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا، اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو نہ بناتا۔
جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باد علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ. اس صحابہ کی مجلس کا امام ہے ابو بکر. امام ہے ابو بکر. اس صحابہ کی مجلس کا امام ہے ابو بکر. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابہ، پہلا مددگار، پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا. خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں تجھ سی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی اصلِ نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے شب مراتب. جو کہتا تھا نظرِ عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا. پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، مجھے دیکھ میں اسے کہنے لگا تھا مجھے دیکھ اسے تو دیکھتا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں. صدائے عشق ہوں نظرانہ یہ دل لے کے آیا ہوں. حیدرآباد والو، صدائے عشق ہوں نظرانہ یہ دل لے کے آیا ہوں. یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. عشق ہوں نظرانہ دل لے کے آیا ہوں. یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. سہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو. مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا. سبحان اللہ. پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، اس مجلس میں ابو بکر نہیں تھا. اس مجلس میں ابو بکر نہیں تھا. کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے گئے ہوئے. اگلے دن کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے، دکان کھولی، کپڑا بکھیرا ہوا ہے. گاہک بیٹھے، چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے ہیں. یہ کتنے کا، اتنے کا، ہمیں کتنے کا ملے گا، اتنے کا، ہم کتنے کا بیچیں گے، اتنے. ڈسکس ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. اتنے میں حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر تو یہاں نہیں تھا، یہاں اگر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا. اچھا نہیں تجھے یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا،
اس نے اعلان کیا میں نبی بن گیا. اللہ نے مجھے نبوت دے دی. ابو بکر نے کپڑا لپیٹا نہیں, کپڑا سنبھالا نہیں, گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا, دکان کو بند نہیں کیا. ابو بکر اٹھا, توڑا, سیدھا حضور کے دروازے پہ پہنچا, سیدھا حضور کے دروازے پہ دستک دی. آقا باہر تشریف لائے. یار میں نے سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا میں نبی بن گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے, جبریل کو بھیجا ہے, وہی بھیجی ہے, میں نبی بن گیا. ابو بکر نے ہاتھ آگے کیا, فوری ہاتھ آگے کیا اور کہا سونے پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, تو نبی بن گیا, میں امتی بن گیا. اچھا وہ جو اس نے کیوں کہا کہ وہ میں جملہ بول دیا, وہ جو تیرا یار ہے نا, یہ یاری آج کی نہیں, آج کی نہیں. پیارے آقا ہیں اپنے چچا ابو طالب کے پاس, ابو طالب کے پاس. پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس. کتنی؟ 12 برس. چچا کے پاس ہے. ابو طالب نے سفر کے لیے جانا تھا, تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف. تیاری ہو رہی ہے. پیارے آقا آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں, میں گھر میں اکیلا, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, میں اکیلا بور ہو جاؤں گا, میں بھی ساتھ چلوں. ٹھیک ہے چلو. تیاری ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں چچا آپ کے ساتھ قریشی ہوں گے, ہاشمی ہوں گے, سردار ہوں گے, آپ ادھر مصروف رہیں گے, میں اکیلا بچہ کیا کروں گا, اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں. کیا رشتہ ہے بابا. کیا ہو گیا, کیا بیان ختم ہو گیا, کیا ہے, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ سیدھا آ رہا ہے. پیناڈول 2 دے کے مجھے اسٹیج پہ لے بیمار نہیں ہونے دیں. اجازت ہے مجھے. شکر کیا آپ آئے. پورا سال انتظار کیا جائے. قاضی صاحب 1 گھنٹہ آپ بھی بیٹھے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت تشریف لے آئے ہیں. میں اب انشاءاللہ ویسے بھی میری گفتگو تمام ہونے میں 7 منٹ بقایا ہے. ایک گھنٹہ ہونے میں 7 منٹ رہے گا. مجھے بولنے دو گے, مجھے بولنے دو گے. اب اس لمحے جب پیارے آقا کی عمر مبارک تھی 12 برس, ابو بکر کی عمر تھی 10 برس. ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 10 برس. اب یہ قافلہ جا رہا ہے.
میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں صرف اس میں سے ایک جھلکی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، ایک راہب کی نظر پڑی، وہ پہچان گیا۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں، کافی لمبی باتیں ہیں۔ اس نے کہا اگلے دنوں دعوت ہے تمہاری میرے پاس۔ یہ سارے دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ راہب کہتا ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ جو 12 برس کا بچہ جس کے لیے میں نے دعوت کی وہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہم تو اسے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے۔ یہ کہتا ہے پھر تمہیں بلایا کس نے؟ بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ یہ بلا کے لاتے ہیں پیارے آقا کو۔ حضور کی عمر مبارک ہے 12 برس، دوپہر کا وقت، درخت کے سائے میں، وہ درخت آج بھی موجود ہے، درخت کے سائے میں یہ سارا قافلہ یوں بیٹھا ہے کہ وہ سایہ پورا ہو گیا۔ یہ قافلے کے افراد اتنے ہیں کہ وہ سائے کے برابر سارے بیٹھ گئے۔ اب اضافی کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضور جو تشریف لائے تو پیارے آقا وہاں بیٹھ گئے جہاں سایہ نہیں تھا، جہاں سایہ نہیں تھا۔ سیرت مصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لیکن میں اپنے ذوق میں بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے ذوق میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں۔ میرا ذوق یہ ہے، درخت نے کہا مولا ذرا حرکت کی اجازت تو دے۔ تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ درخت کہتا ہے میں ادھر ہونا چاہتا ہوں جدھر تیرا محبوب بیٹھا۔ یہ یاری ہے اس وقت کی، یہ یاری ہے اس وقت کی۔ اور ہجرت کی رات دیکھ پیارے آقا اپنے گھر سے چلے ہیں۔ حضور کا گھر ابو جہل کے پڑوس میں ہے۔ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، اللہ کرے حرمین شریفین کے دروازے کھلیں، ہم بار بار جائیں۔ مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں تو جہاں بیت الخلاء ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا۔ اوپر ایک کتب خانہ نظر آتا ہے، لائبریری، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا۔ اور باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں کلاک ٹاور کی بائیں جانب مصفلا محلہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا۔ پیارے آقا یہاں سے چلے ہیں، ابو جہل کے پڑوس سے نکلے ہیں ہجرت کی رات۔ فاران کی چوٹی کو کراس کیا، صفا پہاڑی کو، مطاف کو کراس کیا، موجودہ باب عبدالعزیز کو کراس کیا، کلاک ٹاور موجودہ کو کراس کیا، ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے ذوق میں پوچھنے لگ گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ دشمنوں والی رات، ہجرت والی رات، خطروں والی رات، پوچھا تو ہوتا دروازے پر کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ چلنا ہے، چلنا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں چلیے، فاران کی چڑھائی ہے، فاران کی چڑھائیاں ہیں۔ ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر؟ سواری تو ہے کوئی نہیں۔ ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا، ابو بکر جھک گیا۔ پیارے آقا کندھے پر سوار ہوئے۔ علماء آپ کو بتاتے ہیں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ قاضی کہا کرتا ہے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے۔ پیارے آقا اس انداز سے سوار ہوئے۔ صاحبان توجہ ہے؟ گھبرائے تو نہیں؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کندھے پر سوار ہوئے۔ پیارے آقا نے اپنا پاؤں مبارک اس جانب لٹکایا۔
दूसरा पाँव जानिब, पाँव मुबारक इस जानिब लटकाया। मैं मंजर कशी आपके सामने सारी पेश कर रहा हूँ। इस तरह कोई कंधे पे सवार हो तो सवार होने वाला जिसके कंधे पर सवार हुआ है उसका सर हाथों में पकड़ लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश का बंदा उठ के चला जाए, मोहब्बत वाले गए। सुभान खुश के बंदे ने क्यों तकलीफ की है? वो चला जाए, जगह खाली हो, उसकी जगह पे 2 मेहमान बैठ सकते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका का एक पाँव इस जानिब, एक इस जानिब। अबू बकर के सर को नबूवत के हाथों में लिया है। मुझे कहने दे, अबू बकर का सर नबूवत के हाथों में नहीं, यूं बोलता हूँ, अबू बकर का दिमाग नबूवत के हाथों में नहीं। और बोलता हूँ, अबू बकर की सोच नबूवत के हाथों में। अब जो नबूवत के हाथों में अबू बकर का दिमाग है, नबूवत के हाथों में अबू बकर की सोच है, तो इस दिमाग में बात वही आएगी जो नबूवत से निकलेगी। वो बात मुनकरीने ज़कात से जिहाद की हो तब नबूवत से आई है। वो बात मुनकरे खत्म नबूवत से जिहाद की हो, नबूवत से आई है। वो सोच सैयदा फातिमा को हदीस सुनाने की हो, नबूवत से आई है। इसीलिए तो कह रहा हूं, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता। मैंने सुनिए, वक्त थोड़ा है, और सुनिए, वक्त बहुत थोड़ा है। 1 घंटा हो गया, अब ऊपर का सारा मेरी सखावत है। पैगंबर तो न था, सारी रात मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है। सुनो तो, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे, समंदर जैसा। मैं हैरान हो गया। यकीन जाने, अल्लाह हमारे अकाबरीन को सलामत रखे। एक पूछने वाले ने हजरत थानवी से पूछा, हजरत बड़ी अजीब बात है, सबसे बड़ा मकाम है हजरत अबू बकर का सहाबा में, और हुजूर फरमा रहे हैं लोगान आबादी नबी लगाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद नबी होता तो जबकि बात तो ये होनी चाहिए थी लोगान आबादी नबी लगाना अबू बकर, मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता, मेरे बाद नबी होता तो। आका फरमा रहे लोगान आबादी नबी लगाना उमर। क्या कहने हज़रत थानवी के, यकीन जाने में वजद में आ गया। मैंने जब मलफूजात में पढ़ा मैं हैरान रह गया। एक वजह तो वो उलमा के लिए, उलमा की खिदमत में, एक वजह तो वो जो उलमा ही ने लिखी कि हज़रत उमर में वो खसूसियात थी जो एक नबी में होती है। दूसरा जुमला मोहब्बत वाले के लिए, खुशके के लिए थानवी साहब ने नहीं लिखा। खुशके के लिए थानवी साहब ने नहीं लिखा। हजरत थानवी लिखते हैं, हुजूर ने फरमाया ना लोकाना बादी, लोकाना मेरे बाद नबी होता तो मेरे बाद। हजरत थानवी लिखते हैं अबू बकर ऐसा मई था, अबू बकर ऐसा वल्लज़ी न महा की अमली तफसीर था कि अबू बकर के लिए मिन बादी लफ्ज़ आता ही नहीं। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे सम। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, शुक्रदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर।
صحابہ جب پہنچے تھے نا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور بستر علالت پر ہیں، خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے، پیارے آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی للناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ہم عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ہی پڑھائے گا، ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ ایک وقت ایسا آیا لوگوں نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، آواز حجرہ رسول میں پہنچی، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں ہے، پردہ ہٹا کے فرمایا لا، نہیں نہیں نہیں، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں ہے، مصلی پر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ مصلی پر کون ہوتا ہے؟ ابو بکر، امام۔ امام وہ ہوتا ہے جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو، جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ امام نہیں، میں نے ایک چہرہ دیکھ لیا تھا اس کے امام، امام وہ امام، یہ میرا ہی حوصلہ ہے، امام وہ ہوتا ہے جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو، جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصی میں اپنے محبوب کو مصلی پر کھڑا کر کے بدلا دیا، پوری جماعت پیغمبر میں میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں، میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں، اور آقا نے مسجد نبوی کے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا